بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس تصویر میں آپ جرمنی کے جس گھر کو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے وانزی ہاؤس۔ آج سے 81 سال پہلے اس گھر میں ٹھیک آج کے دن یعنی 20 جنوری کو ہٹلر کے 15 VVIP آفیسرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جو صرف 90 منٹس تک چلی تھی، اور اس میٹنگ میں ایک پروپوزل یا ایک تجویز پیش کی گئی تھی جس کا نام تھا آخری حل یعنی دا فائنل سولوشن۔ اس پروپوزل کو باقاعدہ لکھا گیا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جس بھی شخص کا نام یہودی مذہب سے جڑا ہوگا اس کا اور اس کی پوری نسل کا ہی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس پروپوزل کے پیچھے دراصل ہٹلر کی ایک تقریر تھی جو اس نے 2 سال پہلے جرمنی کے غائشٹاگ یعنی پارلیمنٹ میں دی تھی، اور اپنی اس تقریر کے دوران ہٹلر نے ایک بڑی ہی اہم بات کہی تھی۔ یہ بات اتنی اہم تھی کہ اس ہی کی وجہ سے ہٹلر کی اس تقریر کو دی پروفیسی سپیچ یعنی پیشن گوئی کر دینے والی ایک تقریر کہا جاتا ہے۔ ہٹلر کی اس بات کو نازی آفیسرز نے اتنا سنجیدہ لیا تھا کہ نازی اخبار ووخنشپوش نے اسے ہٹلر ہی کے الفاظ میں بڑے بڑے پیپرز پر لکھ کر جرمنی کی دیواروں تک پر لگایا تھا، اور ہٹلر کے وہ الفاظ تھے کہ اگر یورپ کے اندر اور باہر کی طاقتیں ایک مرتبہ پھر سے جنگ شروع کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو اس جنگ سے دنیا کی سیاست بدلے یا نہ بدلے لیکن یہودی صفحہ ہستی سے ضرور مٹ جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میٹنگ صرف 90 منٹس تک چلی تھی، لیکن اس میں ہونے والا فیصلہ بہت بڑا تھا، دی فائنل سولوشن۔ اس میٹنگ کو لیڈ کرنے والا شخص جرمنی کی پیراملٹری ایجنسی شٹزشتافل کا غائشفیورر رائنہارڈ ہائیڈریخ تھا۔ رائنفیورر یعنی سب سے بڑا کمانڈر ایک اتنا اہم عہدہ ہوا کرتا تھا کہ اس عہدے کے لیے لوگوں کا انتخاب ہٹلر بذات خود کیا کرتا تھا۔ جب ہائیڈریخ نے اپنے اسسٹنٹ آئخمان کو اس میٹنگ کے منٹس ریکارڈ کرنے کا کہا تو اس نے آئخمان کو ایک بڑی ہی دلچسپ ہدایت کی کہ میٹنگ کے دوران جو بھی ہم لوگ کہیں تم نے اسے حرف بحرف کبھی نہیں لکھنا۔ بعد میں جب آئخمان کا ٹرائل ہوا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس میٹنگ کے دوران آفیسرز نے کیا کیا باتیں کی تھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے ہنس کر جواب دیا تھا کہ اب میں کیا کہوں، بس اتنا سمجھ لیں کہ مجھے بے تحاشا نفرت کو سرکاری زبان میں لکھنا پڑا تھا۔ بہرحال نازی دور میں یہودیوں کے ساتھ جو ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، لیکن کیوں یہودیوں کی تاریخ نفرت سے بھری پڑی ہے؟ حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ہی خاص قوم تھی، اور قرآن پاک میں کم از کم 3 مرتبہ ان کی باقی اقوام پر فضیلت بتائی گئی ہے، اور 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ ہی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور الجاسیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت دے دی تھی۔ تو پھر کیوں تاریخ میں ان کے ساتھ اتنی نفرت ہوتی رہی ہے؟ ان کی فضیلت کے متعلق تو بخاری کی حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے مگر فرشتے ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ اسرائیل کا لفظ بھی دراصل 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، یسرا اور ایل۔ یسرا یعنی کہ وہ جو کوشش کرتا ہے، اور ایل یعنی الوہم یعنی خدا، یعنی کہ وہ جو خدا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے دنیا میں اتنی نفرت پھیل گئی؟ بلکہ یہودیوں کے خلاف یہ نفرت صرف نازیز کے ہاں ہی نہیں تھی۔ نازی جرمنی سے صرف 100 سال پہلے دمشق میں ایک عیسائی پادری فادر تھامس اور اس کا ایک مسلمان ملازم ابراہیم عمارہ وہ غائب ہو گئے تھے، اور تب بھی الزام یہودیوں پر ہی لگا تھا کہ انہوں نے پادری اور اس کے ملازم کی قربانی دے دی ہے اور ان کے خون کو اپنی ایک مذہبی رسم میں استعمال کیا۔ سن 1660 میں جب استنبول میں ایک عظیم آگ لگی تھی تب بھی ذمہ دار یہودی ہی ٹھہرائے گئے تھے، اور نتیجتاً انہیں استنبول چھوڑنا پڑا تھا۔ بلکہ اس وقت میڈیول یورپ میں یہودیوں کو ایک خاص طرح کا یلو بیج پہننا ہوتا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ فلاں شخص یہودی ہے۔
بعد میں نازی جرمنی میں اس بیج کے باقاعدہ پوسٹرز چھپا کرتے تھے کہ اس بیج کا پہننے والا ہمارے لوگوں کا دشمن ہے۔ آج سے 2500 سال پہلے جب عراق کے بادشاہ بخت نصر نے بھی بیت المقدس پر حملہ کیا تو وہ بھی اپنے ساتھ 75,000 یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے یہودیوں کے ساتھ تاریخ میں بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، مگر یہ تھا داستان کا ایک رخ۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملات تو ہوتے ہی انبیاء کے ہاتھوں میں تھے۔ جب ان کا کوئی ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی فوراً اس کا جانشین ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اپنے انبیاء کو سب سے زیادہ قتل کرنے والی قوم بھی بنی اسرائیل ہی تھے۔ سورہ آل عمران کی 21ویں آیت میں ہے کہ اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے۔ انہیں عذاب کی خبر دے دیں کہ جنہوں نے انصاف کی بات کرنے والوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ بنی اسرائیل پر آئے یہ عذاب اس لیے آئے تھے کہ اپنے انبیاء کو قتل کر دینا ان لوگوں کی ایک عادت بن چکا تھا۔ تفسیر سیرات الجنان میں ہے کہ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک صبح بنی اسرائیل نے اپنے 43 انبیاء کو ایک ہی ساتھ شہید کر دیا تھا۔ یہ لوگ اتنے شرارتی تھے کہ حدیث کے مطابق جب انہیں حکم دیا گیا کہ دیکھو جب بیت المقدس میں داخل ہو تو جھک کر اور عاجزی کے ساتھ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو یہ لوگ مذاق اڑانے کے طور پہ گھسٹتے ہوئے اور حبتن کہتے ہوئے داخل ہونے لگے۔ یہودیوں کے درمیان ایک نبی گزرے تھے جنہیں ہم مسلمان حضرت ارمیہ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور یہودی انہیں جیرمیہ یا پھر دا ویپنگ پروفٹ یعنی روتے ہوئے نبی کہتے ہیں۔ اس نام کی دراصل ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ ارمیہ پر ایک ایسی وحی اتری تھی کہ جس کے بعد کسی نے انہیں ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور اس وحی کی ڈیٹیلز ہم تک پہنچتی ہیں ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اس وحی میں یہ تھا کہ اے پیغمبر چٹان پر کھڑے ہو کر انہیں بتا دیں کہ تمہارے دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، تمہارے کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں، تمہاری آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتی نہیں، تم پر ایسی فوجیں مسلط ہوں گی جو تمہاری زبان تک نہیں جانتی، نہ وہ تمہارے چہروں کو پہچانیں گے اور نہ ہی وہ تمہارے آنسوؤں پر رحم کھائیں گے۔ تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے کہ جن کے لشکر بادلوں کی طرح تم پر چھا جائیں گے، تم پر گھوڑوں کے ہنہنانے اور بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں گونجیں گی، تمہاری دلہنوں کی چیخ و پکار بلند ہوگی اور تمہارے محل درندوں کا مسکن بنیں گے، تمہاری خوشبوئیں مٹی میں تبدیل ہو جائیں گی اور تمہاری ہڈیاں سورج کی تپش کے حوالے ہو جائیں گی، نہ تو تم پر آسمان کچھ برسائے گا اور نہ ہی تم پر زمین کچھ اگائے گی، اور اگر اس میں سے کچھ اگا بھی تو وہ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف اس کے جانوروں کے لیے ہوگا۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی تو وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا میں بنی اسرائیل کا آخری نبی ہوں؟ کیا یہ امت ختم ہونے والی ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دل دہلا دینے والی اس وحی پر بھی بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ارمیہ علیہ السلام پر ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ہمیں مٹا دیا تو پھر اس کی عبادت کون کرے گا؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے ارمیہ علیہ السلام کو بھی بھوک سے قتل کر دینے کے لیے زمین کے اندر موجود ایک تہہ خانے میں ڈال دیا، اور تبھی اللہ کے وعدے کے مطابق بخت نصر ان پر قہر بن کر ٹوٹا اور 75,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ پھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینہ کے اندر یہود کے کچھ قبائل آباد تھے، اور یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے کہ یہ لوگ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ایسا معاہدہ ڈیولپ کیا جس سے پورے علاقے میں امن قائم ہو گیا، اور جسے میں اور آپ میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن حسب عادت یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع خلاف ورزی کیے بغیر رہ نہ سکا۔ یہ ایک امیر اور ایک لینڈ لارڈ قسم کا قبیلہ تھا، اور ان کی مدینے میں زیادہ تر جیولری کی دکانیں تھیں، اور ایسی ہی جیولری کی ایک دکان پر ایک
مسلمان عورت کا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب وہ عورت اس دکان پر پہنچی تو یہودی دکاندار نے اسے اس بات پر مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹائے، اور جب عورت نے انکار کر دیا تو دکاندار نے اس عورت کا پلو ایک کیل میں اس طرح سے پھنسا دیا کہ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھے گی تو اس کی ایک ٹانگ پر سے کپڑا اتر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب اس عورت کے کپڑے پھنس گئے تو یہودی زور زور سے ہنسنے لگے۔ اس بات پر لڑائی ہوئی، یہودیوں کی طرف سے معاہدہ ٹوٹ گیا اور اس قبیلے کو ہی مدینے سے نکالنا پڑ گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر قدیم تاریخ والی قوم کہ جن کے پاس پے در پے انبیاء آئے، جو اس قدر اونچ اور نیچ سے گزرے ہیں کہ کبھی انہیں تمام جہانوں میں افضل قرار دے دیا جاتا تھا اور کبھی انہیں پوری دنیا میں ضلالت نصیب ہوتی تھی، جن میں سے بعض لوگوں کے ساتھ فرشتے تک باتیں کیا کرتے تھے حالانکہ وہ لوگ نبی نہیں ہوتے تھے، جن کے متعلق الانعام میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آج آپ کو یہودیوں کی تاریخ کے متعلق یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ ایک ایسی قوم جن کے پاس ہزاروں انبیاء آئے اور ایک ایسی قوم جس کے ساتھ ہزاروں واقعات پیش آئے، جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ٹیسٹ کرنے کی باری آئی تو انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا۔ آخر کیا جاننا چاہ رہے تھے وہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں؟ کیا سوچ چل رہی ہوگی ان کے ذہن میں؟ ذوالقرنین ایک ایسے شخص جنہوں نے 3 بڑے ہی غیر معمولی سفر کیے تھے۔ کیا دلچسپی تھی یہودیوں کو ذوالقرنین کی داستان میں؟ انہوں نے اپنے ساتھ پیش آئے اور پیش آنے والے ہزاروں واقعات کو چھوڑ کر ذوالقرنین کے متعلق کیوں پوچھا؟ آج سے میں آپ کے ساتھ ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور اس سیریز کے اندر میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا میں، جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، اور ان میں سے ایک سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ایسا کیا ہے ذوالقرنین کی داستان میں کہ یہودیوں نے سب کچھ چھوڑ کر ان کے متعلق سوال کر لیا تھا؟ ذوالقرنین کے متعلق، یاجوج اور ماجوج کے متعلق۔ اور یہاں سے ہوتا ہے آغاز ہماری سیریز کی پہلی قسط کا۔ اس سیریز کو بغیر کسی تاخیر رن کرنے کے لیے میری ریسرچ ورک کو آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تاکہ انشاءاللہ آج سے ہمارے اس علمی سفر کا باقاعدہ آغاز ہو سکے، جس کے اندر میں آپ کو لے کر چلنے والا ہوں ایک بہت ہی حیرت انگیز دنیا میں، ذوالقرنین کی دنیا میں۔